بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ ہے اور ہر آدمی عبادات کا اہتمام کرتا ہے، نیکیوں میں اضافے کی کوشش کرتا ہے، نیکیوں کے اس سیزن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک خاص چیز جس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو عمل بھی کیا جائے وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں اخلاص نیت ہو، دنیا کا کوئی مفاد پیش نظر نہ ہو، نہ مالی فائدہ، نہ کوئی جاہ اور منصب حاصل کرنا پیش نظر ہو، نہ لوگوں کی تعریف حاصل کرنا اور واہ واہ کرانا لوگوں سے مقصود ہو، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، ورنہ ساری محنت رائگاں جائے گی۔ حدیث معروف ہے اور کتب حدیث میں موجود ہے، بخاری میں بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ اس کا ایک جملہ ہے، آگے پھر اس کی تفصیل ہے۔ تو تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت اچھی ہوگی تو نتیجہ اچھا نکلے گا، نیت بری ہوگی تو نتیجہ برا نکلے گا۔ اگر کوئی اچھی نیت سے 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو اس کا اجر اسے ملے گا، اور اگر دکھلاوے کی غرض سے خرچ کرے گا تو لاکھوں کروڑوں اربوں بھی خرچ کر لے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ جو ایک معروف حدیث ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا اور ان کو نعمتیں یاد دلائی جائیں گی اور پوچھا جائے گا کہ ہم نے فلاں 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 نعمت تم پر کی تھی، تم نے کیا کیا؟ ان میں ایک عالم ہے، ایک مجاہد ہے اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ تو تینوں کو باری باری بلایا جائے گا اور نعمتیں یاد دلا کر پوچھا جائے گا۔ تو عالم سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا میں نے علم سیکھا، پھر سکھاتا رہا، ساری زندگی اسی میں گزری، میں نے یہ آپ کی رضا کے لیے کیا۔ تو کہا جائے گا کذبتا، تم نے جھوٹ بولا، یہ تو اس لیے کیا تھا لیقال انہ عالم، لیقال انہ قاری، یہ تاکہ لوگ عالم کہیں، تاکہ لوگ قاری کہیں، سو وہ تو کہا جا چکا، فقد قیل، وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، لہذا اب اس کا کوئی اجر نہیں ہے اور حکم ہوگا کہ اوندا منہ جہنم میں ڈال دیا۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر مجاہد اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنا مقصود ہے۔ تو اس لیے وہاں پر اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ اس کو بلا کر اس کو نعمتیں یاد دلائی جائیں گی اور پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا، لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا، اپنی جان قربان کر دی آپ کی خاطر۔ تو کہا جائے گا کہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تو اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ بہادر کہیں، شجاع کہیں، تو یہ تو کہا جا چکا، لہٰذا اوندے منہ جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ نعمتیں دیں۔ تو وہ کہے گا کہ میں نے کوئی خیر کا موقع چھوڑا نہیں جس میں خرچ نہ کیا ہو، اور میں نے آپ کی رضا کے لیے خوب خرچ کیا۔ تو کہا جائے گا کہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تو اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ سخی کہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد وہ اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو کتنے فکر کی بات ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں استحضار ہونا چاہیے کہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور اس کی ایک بہترین تدبیر یہ ہے کہ آدمی جب صبح کرے تو صبح کے وقت ہی میں ایک دفعہ یہ پڑھ لے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میں جو بھی عبادات کروں گا جانی یا مالی، وہ سب میں اپنے رب کے لیے جو رب العالمین ہے اس کے لیے کروں گا۔ تو صبح کے وقت میں ایک دفعہ اگر وہ اپنی نیت صحیح کر لے کہ یا اللہ میں اب دن کا آغاز کر رہا ہوں اور سارے دن میں مختلف میں اعمال کروں گا، تو میں آپ کی رضا کے لیے کروں گا، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اگر ایک دفعہ نیت صحیح کر لی اور پھر ہر موقع پر استحضار نہیں بھی رہا تو انشاءاللہ یہ نیت برقرار رہے گی، بشرطے کہ بری نیت نہ ہو۔ درمیان میں اگر خیال تبدیل ہو گیا اور لوگوں کو خوش کرنے کی نیت ہو گئی، لوگوں سے واہ واہ حاصل کرنے کی نیت ہو گئی اور کوئی دنیا کا مفاد پیش نظر ہو گیا،
تو پھر وہ نیت ظاہر ہے کہ بری ہو جائے گی، لیکن جب تک بری نیت نہ پیدا ہو تو صبح کی ہوئی نیت وہ آخر تک برقرار رہے گی، اور ہر امر خود بخود اللہ کے لیے ہوتا جائے گا۔ تو استحضار کرنے کی ضرورت ہے، ہر عمل سے پہلے اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم رک جائیں اور استحضار کر لیں کہ یا اللہ یہ جو عمل میں کرنے لگا ہوں یہ محض آپ کی رضا کی خاطر کرنے لگا ہوں، میرے دل میں کوئی اور نیت نہیں ہے، آپ مجھے اس اخلاص پر برقرار رکھیے اور میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجیے۔ تو یہ بہت ہی اچھا ہے، اور اگر زبان سے بھی آدمی یہ دہرا دے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا یہ کہہ دے اللہم انت مقصودی و رضاک مطلوبی، اور اس کے بعد پھر عمل کرے، تو یہ سب سے بہتر ہے کہ ہر وقت اخلاص نیت کا استحضار رہے گا۔ اور اگر یہ مشکل ہو تو کم از کم دن کے آغاز میں ایک دفعہ اپنی نیت کو صحیح کر لینا چاہیے، تاکہ ہماری یہ محنت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس کا اجر عظیم اور اس کے ان عبادات کے جو جو فضائل قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں، ورنہ محنت تو رائے گاں جائے گی ہی، لیکن اگر ہماری نیت میں اخلاص نہ ہوا اور غلط نیت ہوئی تو یہ ہمارے لیے بجائے فضائل کے حصول کے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے، اور ہر عمل اللہ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔